آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ آخری بات یہ ہے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یہ بھی پیغام ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے مومنو، یہودی نصرانیوں کے سامنے نہ جھکو، ان کو اپنا ولی نہ سمجھو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ جو ان کو اپنا ولی سمجھے گا، ان کے سامنے جھکے گا، ہم تو جھک رہے ہیں ان کے سامنے جھکے گا، وہ انہی میں سے شمار ہوگا، وہ ظالم شمار ہوگا۔ تو ایسی صورت میں ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کاش غیرت و عزت و عظمت جو پاکستان کی ہے، ایٹمی پاکستان، وطن عزیز پاکستان، اسلام کے نام پر قائم رہنے والا پاکستان، اس پاکستان نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس پاکستان نے کہیں نہیں جانا۔ لیکن اس کے حصے بکھرے نہ کرو، اس کے ادھوڑو نہیں، اس طرح کے کام نہ کرو۔ اپنے آپ کو نمائش سے ختم کرو، قناعت اختیار کرو، سادگی اختیار کرو۔ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ملک چل سکتا ہے، وہ بالکل چیزیں نہ منگواؤ۔ توجہ کرو چیزوں کے بنانے کی، گالی گلوچ ختم کر دو، لڑائی جھگڑے ختم کرو، اختلافات ختم کرو۔ چینل صرف گالی گلوچ میں نہ لگے رہیں، تعمیری کام کرو۔ بتاؤ کہ ہمارے ہاں تیل کتنا پیدا ہو رہا ہے، گیس کتنا پیدا ہو رہی ہے، سونا کتنا پیدا ہو رہا ہے، معدنیات کتنے پیدا کر رہے ہیں، فلاں کام ہم کتنا کر رہے ہیں۔ کبھی ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ تیل اتنا پیدا ہو گیا ہے، اب پتہ ہی نہیں۔ ایک میٹنگ میں ہم موجود تھے، ایک بہت بڑی شخصیت آرمی کی، اس نے یہ کہا تھا کہ میں حیران ہوا کہ ایران کے صدر نے مجھے بتایا کہ میں 97% میڈیسن ہم خود بنا رہے ہیں، ہمیں تو آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، اخبارات بھی دیکھتے ہیں، پتہ نہیں چلا کہ ہم کتنی دوائیں بنا سکتے ہیں، کتنا نہیں، چونکہ گالی گلوچ سے ہم فارغ نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، زبان کو ٹھیک کرو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حضور آپ کو پیغام دے رہے ہیں، قولوا قولا حسنا، جب بھی بات کرو اچھے انداز سے بات کرو۔ ایک جگہ کہا گیا ہے قولوا لهم قولا معروفا، جب بات کرو بھلے انداز سے بات کرو۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ ایک جگہ کہا گیا ایمان والو تقوی اختیار کرو، قولوا قولا سدیدا، صحیح بات کرو، لڑے نہیں، جھگڑو نہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دو، ایک دوسرے کو ڈاکو نہ کہو۔ اس سے تو ساری دنیا سمجھے گی کہ پورا ملک ہی ڈاکوؤں کا ہے، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے ڈاکی نہیں بچا ہوا۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں پیغام دے رہا ہے، پیام مصطفیٰ یہ ہے، وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومہ، ہر قوم کی ایک زبان ہوتی ہے، رسول بھی اسی زبان کے مطابق جو ہے بھیجا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ ابراہیم میں۔ لیکن کیا ہمارے ملک کی زبان ہے؟ کیا ہمارے ملک کی کوئی ایسی زبان ہے جس کو ملک کی زبان کہا جا سکے؟ ہم نے ابھی تک غلامی کا جوا ختم نہیں کیا، ابھی تک انگریزوں کی غلامی ہم میں رچ بس گئی ہے۔ سری لنکا چھوٹا سا ملک ہے، ان کی اپنی زبان، بنگلہ دیش آج بڑھ رہا ہے، اس کی اپنی زبان، اسرائیل 6000 سال کی اپنی زبان لے کر آیا ہے، انڈیا اپنی زبان جو ہے وہ کافی پرانی لے کر آیا ہے۔ لیکن ہم نے اردو کو چھوڑ دیا ہے، انگریزی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چونکہ غلامی ہمارے ذہن میں یہی وجہ ہے کہ کوئی حکومت ایسی نہیں ہوتی جس کو عوامی حکومت کہا جا سکے۔ یہ تو انگریزوں کی حکومت ہے، یہ تو ان لوگوں کی حکومت ہے جو مالدار ہیں، ان لوگوں کی حکومت ہے جو کروڑ پتی ہے۔ کوئی غریب آدمی آگے نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں اپنی زبان کو لے آتے؟ ایسے خواجہ نے، چیف جسٹس تھا، اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہ زبان لے آؤ۔ آپ کے آئین 73 میں یہ ہے کہ 10 سال بعد اردو زبان، لیکن نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلامی میں اس قدر رچ بس چکے ہیں کہ ہماری زبان ہی اپنی نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کوئی اور ملک ہے جو صرف انگریزی زبان کو لیتا ہے، لیکن پاکستان بہرحال دنیا کے اکثر ملکوں میں سے ایک پاکستان ہے جو انگریزی زبان کے پیچھے چلا ہوا ہے اپنی زبان۔ تو گویا اسلام ہمیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں، مسلمان بنو، اللہ کے سامنے جھکو، اپنی زبان اختیار کرو۔ اگر زبان کوئی اختیار کرنی تھی اور تو عربی اختیار کرتے، جو قرآن کی زبان ہے، جو اسلام کی زبان ہے، جو رسول اللہ کی زبان ہے۔ لیکن زبان آپ اختیار کر رہے ہیں، کس کی زبان اختیار کر رہے ہیں؟ انگریزی اختیار کر رہے ہیں۔ خدا را اس کو چھوڑو، اپنی زبان کی طرف آؤ، تاکہ پوری قوم کے افراد